الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سید المرسلین، اس کا مطلب ہے تمام رسولوں کے سردار. خاتم النبیین، اس کا مطلب ہے سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے آخری نبی. جناب رحمت للعالمین، رحمت للعالمین تو مشہور ہے، سارے عالم پر رحمت. عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، تو آپ سب پر رحمت ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے جو مجھ پر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اور جمعے کے دن 100 بار 100 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دنیا آخرت کے غموں کا علاج ہے درود پاک. بہت سارے اوراد و وظائف جو جائز ہیں کریں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر تمام اوراد و وظائف کا سردار صلی علی محمد، درود پاک پڑھیں. اور بعض تو اپنی حاجتوں کے لیے وہ جعلی عاملین کے پاس دھکے کھاتے اور نہ جانے کیسے کیسے ناجائز انداز اختیار کرتے ہیں. تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ دنیا آخرت کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رسم و رواج کے آج کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو انہیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. دینی لحاظ سے تو یہ نقصان ہے کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس سے محروم ہوگی. اور ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور صحت کا معاملہ اگر اس کا ڈسٹرب ہوگا تو ماں بھی تو ڈسٹرب ہوگی نا. بعد میں اس نے ہی کیئر کرنی ہے بچے کی. اگر وہ بیمار ہوا تو آزمائش میں تو یہ بھی آئے گی. تو بچے کی صحت اچھی رہتی ہے تو اس سے محرومی ہوگی تو بعد عمر بھر میں بچہ بیمار رہ سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، کند ذہن ہو سکتا ہے، طرح طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. ماں کو اپنے بچوں اور بچیوں کو دودھ پلانا چاہیے. لیکن یہ بھی شاید کوئی وہ جدید ہے، فیشن ہے کہ فٹنس پیش نظر رکھنی ہے اور بچے کو ڈبے کا دودھ پلانا ہے. یہ بھی فیشن ہے نا، یہ بھی کوئی رسم و رواج بن گیا گویا کہ. تو جو میڈیکلی جو ریسرچ ہوئی اس کے مطابق دنیا میں آج عورتوں کو چیسٹ کینسر کا مسئلہ ہے، اور اس کے مطابق جو تحقیق ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، تو یہ چیسٹ کینسر میں بیچاری مبتلا ہو جاتی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر جتنی خواتین رہتی ہیں 16% عورتوں کو بریسٹ کینسر ہے، اور ہر سال 5 لاکھ خواتین چیسٹ کینسر کی بنا پر موت کا شکار ہوتی ہیں. اللہ عافیت عطا فرمائے. پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ چیسٹ کینسر میں مبتلا خواتین تقریباً 90,000 کیس رپورٹ ہوتے ہیں. 90,000. اور یہ ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی ایشین کنٹریز ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کے ایک کینسر کے علاج اور تحقیق کے ادارے کے ڈاکٹر نے کینسر کے بارے میں جو اعداد و شمار اکٹھے کیے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال 40,000 خواتین بریسٹ کینسر کے سبب موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. 40,000، اللہ اکبر. اور ڈیلی مختلف ہاسپٹلز میں اس مرض کے سبب 250 خواتین رجسٹر ہوتی ہیں. اور ایک سروے کے مطابق پاکستان میں بریسٹ کینسر سے 110 خواتین جو ہیں روزانہ ڈیلی موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. ایسی صورت بھی پائی جاتی ہے کہ
عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی صورتیں ہیں، اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے نا یہ ہے 2 سال، ٹھیک ہے، اسلامی سال کے مطابق اس کی صورت ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی بچے کو ضرورت نہ ہو، بچہ صحت مند ہے تو ماں بچے کو دودھ چھڑا سکتی ہے جبکہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ بہرحال مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس سے ان کو میڈیکلی بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اخروی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ثواب ملتا ہے، اور مسلمان ظاہر کہ ثواب کا منتظر ہوتا ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ثواب کا، نیکیوں کا حریص بنائے۔ بچوں کو اگر چوسنی منہ میں ڈال دی جائے تو ان کو بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے، دودھ پینے کی خواہش نہیں رہتی، بچہ آرام سے پیتا رہتا ہے، اور چوسنی نکالی جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے، تو بچے کو عادت پڑ جاتی۔ جو چوسنی جو ہے یہ کوئی 50 قسم کی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اور یاد رکھیے کہ بچوں کو چوسنی سے جو نقصان پہنچتا ہے یہ سگریٹ کے نقصانات سے کم نہیں ہے، اور ابھی تو بیچارہ وہ دنیا میں آیا ہی ہے کہ اس کو ہم نے شروع کر دیا نقصان پہنچانا۔ بچوں کے پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے، ان کا پیٹ پھولا رہتا ہے اور ان کو بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ڈائریا کا مرض ہو سکتا ہے، اور بچے کمزور ہو جاتے ہیں، بچے غصیلے اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، دماغی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں۔ جن بچوں کو ان کی مائیں چوسنی منہ میں ٹھوک دیتی، منہ میں زخم بن سکتے ہیں، ان کو مسوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، ناک، گلے اور کان کے امراض ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس کے بعد چوسنی دے دیتی ہیں، تو یہ بھی نقصان دہ کہ اس کا تھوک باہر گرتا رہتا ہے۔ اب یہ دودھ جو اس نے پیا اس بچے کو دیر سے ہضم ہوگا۔ چوسنی کا کثرت سے استعمال جو تالو کی ہڈی ہے اس کو ابھار دے گا، اور یہ بچہ اور بچی جو ہے، جو نومولود ہے، اس کا چہرہ بگڑ سکتا ہے، اس کی خوبصورتی میں وہ حرف آ سکتا ہے اور بدصورت یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ پلاسٹک کی پروڈکٹ ہے نا چوسنی، اور جو آج کل دور کیسا ہے، ناقص پلاسٹک استعمال کیا جاتا ہے، تو بہرحال بچوں کو اس سے بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آج ان کی ہم کیئر کریں گے تو انشاءاللہ آخرت کا ثواب اور دنیا کی راحتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں اس کے مطابق ایک رسم یہ بھی پائی جاتی ہے، بچے کی ولادت پر لوگ بچے کو دیکھنے آتے ہیں، بچہ یا بچی جو بھی ہے نومولود ہے، اور پھر بچے کو دیکھنے کے بعد اب سب پیسے دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، نہیں دیں گے تو ان کو چھوڑے گا کون بھائی، باتیں بنائیں گے، لے کچھ دیا ہی نہیں، 100 روپے ٹکا دیے، ہم تو گئے تھے تو ہم نے 1000 روپے دیا تھا، تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی۔ تو بہرحال حسب توفیق دینا، بالخصوص اگر کوئی غریب گھرانہ ہے، بچہ اور بچی آئی ہے ادھر، تو واقع دینا چاہیے، لیکن تانوں سے ڈر کر، کوسروں سے ڈر کر نہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ تحفہ ہے، گفٹ ہے، تہادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی، اور کسی کی مدد کرنی ہے، یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اسے فرض و واجب سمجھنا، لازم سمجھنا، جو لے رہا ہے وہ لازم سمجھے کہ مجھے تم نے دینا ہی دینا ہے، تم نے دیا کیوں نہیں، اور دینے والا ڈر کے مارے دے رہا ہے کہ میں نے اگر نہیں دیا تو یہ باتیں کریں گے، خاندان میں مجھے ذلیل کریں گے، جو تقریب کوئی ہوئی تو اس میں باتیں ہونے کا امکان ہے۔ تو اس انداز سے نہیں، بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ ترکیب کرنی چاہیے۔ آج کل ڈائپر کا جو استعمال ہے اس کا بھی رواج عام ہے کہ بچہ بچی جو نومولود ہے یہ بار بار پیشاب پوٹی کرتے ہیں، تو اس سے اب جان چھوڑائیں، اس کو باندھ دیں ڈائپر، اور پھر اس کا ناس ہو یا ستیہ ناس ہو یا سوا ستیہ ناس ہو، ہماری بلا سے ہم چھٹے پڑے۔ وہ اس کے نقصانات ہیں، پہلے وہ
کپڑے کے پرانے کپڑوں کے ڈائپر یوز کیے جاتے تھے اور ڈسپوزیبل ہوتے تھے. اب وہ جدید طرح کے آ گئے اور اب وہ سوتی کپڑوں کے بجائے طرح طرح کے وہ نیپکینس اور پلاسٹک کے ڈائپر یوز کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ مہنگے بہت ہوتے ہیں اور پھر بچوں کے نازک اور حساس اعضاء جو ہیں نا ان کے لیے نقصان دہ ہیں. جو بچے ہیں یہ بڑے ہو کر جو ایک اولاد کی افزائش کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ میڈیکلی کمزور ہو سکتے ہیں یہ ڈائپر کے مس یوز کی بنا پر. اس طرح وہ رانوں کے اندر ریشز پڑ جاتے ہیں, نشانات پڑ جاتے ہیں, جلدیں خراب ہو جاتی ہیں, خارش کا مرض ہو جاتا ہے, لیکن اس کا وہ لحاظ نہیں رکھا جاتا. وہ ڈائپر کا استعمال جو ہے اس میں اپنے بچوں کے تعلق سے احتیاط کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے. اور اب بہت سارے ممالک جو ہیں جن کو ترقی یافتہ ایڈوانسڈ کنٹریز کہا جاتا ہے وہ اس کے استعمال سے بچنے لگے. ایک تحقیق کے مطابق رفع حاجت سے خود فارغ ہونے کی صلاحیت حاصل کرنے تک ایک بچہ 8000 ڈائپرز استعمال کرتا ہے. اب اس کے جو کیمیائی مادہ جو ہیں وہ اس پر نقصان اثر انداز ہوتے ہیں, اس کی اسکن پر, اس کی جلد پر, اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب اس کے جو بچے کے پیشاب پخانے کے جو فضلہ جو ہے وہ گھنٹوں تھیلے کے ساتھ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے, تو ظاہر اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو آئیں گے. تو اس سے اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کو بچانا چاہیے, اپنی سہولت کے لیے ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اس طرح آج ایک مرض, اور بھی مرض ہی کہنا چاہیے, وہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم موبائل تھما دیتے ہیں, لیکن اس کی جو تیز روشنیاں ہیں یہ بچوں کی نظروں کے لیے نقصان دہ ہیں. اور یہ شروع سے ہی اس کی نظر کمزور ہوئی تو یہ بیچارہ آگے بڑھ کر یہ کیا کرے گا. اور بچہ یہاں رونے لگا, ادھر ہم نے موبائل تھما دیا, کوئی کارٹون لگا دیا, کوئی گیم لگا دیے. اب تو سنا ہے کہ وہ کھانے کے وقت میں بھی بچوں کو کچھ وہ ٹیبلٹ پر کوئی کارٹون وغیرہ یا کچھ دکھاتے ہیں تاکہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ جائے. تو آپ نے اس کو عادی بنا دیا, اب اس کے بغیر کھانا نہیں کھائے گا. پہلے بھی تو بچے کھانا کھاتے تھے نا جب یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو اس کے ذہن پر یہ نیلی اور پیلی روشنیاں نقصان دیں گی, اس سے بچنا چاہیے. بچہ اگر 6 ماہ یا اس سے کم عمر کا ہے, اس کی آنکھوں کی پتلیاں جو ہیں اس پر بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, اس کی لائٹیں جو ہیں, اور بچے میں بہنگا پن پیدا ہو سکتا ہے, نظریں کمزور ہو سکتی ہیں. چشمے دیکھیں کتنے عام ہو چکے ہیں, شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو. اس کی یادداشت کو بھی اسمارٹ فون کی اسکرین کی جو روشنیاں ہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس کے آنکھ کے پردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کی بینائی تباہ ہو سکتی ہے, اس کے نیند کا معاملہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے, دماغ کی جھلی کمزور ہو سکتی ہے. اور 1-2 گھنٹے بھی اگر کم سن بچے, چھوٹی عمر کے بچے اگر موبائل یوز کریں تو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو سکتی ہے. اچھا, جب بچہ اسکرین پر بیٹھا رہے گا تو بھاگنے دوڑنے وہ جو حرکتیں کرتا ہے جس سے وہ فٹ رہتا ہے, اس سے بھی اس کی ورزش نہیں ہوگی تو اعصابی طور پر یہ کمزور ہوگا. اور تعلیم کا حرج, بہت سارے حرج ہو سکتے ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ بچوں کو دین و دنیا میں کامیاب بنانے کی کوشش کریں. ہمارے رسم و رواج کے اندر یہ بھی کہ وہ اب دینی تعلیم اور اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں, اور فلاں اسکول, بلکہ سنا ہے کہ ایسے اسکول بھی ہیں کہ بچے کی ابھی ولادت نہیں ہوئی اس سے پہلے ایڈمیشن کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. ارے بھائی کچھ آخرت کی فکر کریں. وہ اچھے دنیا میں لوگ مالی لحاظ سے, جسمانی صحت کے لحاظ سے آئے, آخر کے چلے گئے نا, آپ نے ہم نے بھی چلے جانا ہے. کیسی ماں تھی غوث اعظم کی ماں, سبحان اللہ, جب غوث اعظم آئے تو 18 پارے کے حافظ تھے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد,
یہ پیدائشی طور پر 15 پاروں کے حافظ تھے. وجہ یہ کہ مائیں تلاوتیں کرتی تھیں اور یہ ماں کے پیٹ میں، اللہ کے ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، ماں کے پیٹ میں سن کر قرآن پاک یاد کر لیتے تھے. تو اب مائیں اسلامی پرورش کی طرف نہیں بلکہ دنیاوی معاملات کی طرف اور اپنی سہولتوں کی طرف زیادہ جاتی. اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی نصیب فرمائے، اور عمل تو جب کریں گے پہلے جب علم ہوگا. اللہ ہمیں علم بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل بھی نصیب فرمائے. اسلامی بہنیں جو اسلامی بہنوں کے 8 مدنی کام ہیں اس میں شامل ہوں، اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات ہوتے ہیں اس میں جب شامل ہوں گی تو انشاءاللہ الرحمن ان کی تربیت ہوگی کہ ہم نے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. اللہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.